حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محفل سجتی، مسجد نبوی کا ماحول ہوتا اور صحابہ دائیں بائیں سے اکٹھے ہو کے حضور کی بزم میں آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین سکھاتے اور صحابہ سیکھتے۔ ان میں کچھ بوڑھے صحابہ ہوتے تھے، کچھ جوان ہوتے، اور چھوٹی عمر کے بچے بھی حضور کی بزم میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام تھا جولاس بن سوید، یہ بھی حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، بوڑھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بھتیجا تھا جو بالکل چھوٹی عمر کا تھا، وہ بھی آ کے اپنے چچا کے ساتھ حضور کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، آقا علیہ السلام سے سنتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا کسی وجہ سے نہیں آیا تو بچے کو عادت پڑ گئی تھی حضور کی بزم میں آنا، حضور کا دیدار کرنا، حضور کے کلمات کو سننا۔ تو بچے نے چاہا کہ چلو چچا نہیں جا رہا تو میں تو جاؤں، تو یہ اٹھے اور ننھے ننھے قدموں سے چل کے حضور کی بزم میں آ گئے، آ کے بیٹھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج اس محفل میں قیامت کا ذکر کیا، قیامت کیسے قائم ہوگی، اور وہ سارے نظارے صحابہ کے سامنے رکھے۔ جب یہ بچہ سن کے واپس پلٹا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چچا تو آج گیا نہیں، تو میں آج جو سنا ہے وہ اپنے چچا کو سنا دیتا ہوں۔ تو اپنے چچا کے پاس جا کے کہنے لگے، اے چچا، آج آپ نہیں گئے تھے لیکن میں حضور کی محفل میں گیا تھا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج قیامت کا ذکر کیا اور ایسے نقشہ کھینچا کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو چچا چونکہ بوڑھا تھا لیکن اس کے اندر نفاق چٹان کی طرح مضبوط ہو چکا تھا، منافق تھا، نمازیں بھی ساتھ پڑھتا، روزے بھی رکھتا، ماحول میں شامل بھی ہوتا، محفلوں میں جا کے بیٹھتا، لیکن نفاق اندر موجود تھا۔ بھتیجے کی بات سن کے اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا، اگر محمد سچا ہے جو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی گئے گزرے۔ بات سننے کی دیر تھی کہ اس ننھے مجاہد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیران ہو گیا کہ چچا کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے اپنے چچا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، چچا دو ہی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تو نے کہا وہ چپ کر کے برداشت کر جاؤں، کسی کو نہ بتاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ کی حقیقت کھول کے بیان کر دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ چچا اس کا کہنے لگا کہ بھتیجے تم چھوٹے ہو، تمہاری بات پہ بھلا کون اعتبار کرے گا، جاؤ جو کہنا ہے کہہ دو۔ حضرت جب چچا نے یہ بات کہی تو یہ بچہ اٹھا اور ننھے قدموں سے اٹھ کے حضور کی بزم میں چلا گیا۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا چچا ہے جولیس بن سوید، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر کے خائن ہو چکا ہے اور گستاخ ہے، اور ہے بھی میرا چچا، لیکن یا رسول اللہ میں پہلے اللہ کو اور پھر آپ کو حاضر کر کے یہ کہتا ہوں کہ آج سے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، ہے تو بچہ، عمر چھوٹی ہے لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اپنے سکے چچا کی زبان سے خیانت کی بات سننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو حاضر سمجھ کے کہہ رہا، یا رسول اللہ آج سے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہے میرا چچا لیکن آپ کا نہیں بنا تو میرا کیا لگا۔ آقا علیہ السلام فرمایا، بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے ساری داستان سنائی کہ حضور میں آپ کی محفل سے جو سن کے گیا، میں نے جا کے اس کو سنایا تو اس نے آگے سے یہ کلمات کہے کہ اگر محمد سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے گئے گزرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے، حضور یہ بچہ ہے، اس کو تو اپنی بات کا مفہوم سمجھنا بھی نہیں آتا، عمر اس کی چھوٹی ہے، اور جولاس بن سوید
جو اس کا چچا ہے وہ ایک بوڑھا شخص ہے، عمر رسیدہ شخص ہے، ہماری محفلوں میں آ کے بیٹھتا ہے، نماز روزہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی بات پہ ہم کیسے اعتماد کریں؟ جیسے اس کے چچا نے کہا تھا ویسا ہوا۔ اب یہ بچہ تھا، اس کا دل ٹوٹا، تو اس نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آنکھوں میں آنسو آئے اور رخساروں سے ٹپکنے لگے، اور آسمان کی طرف دیکھ کے اس نے کہا میرے مالک، اگر میں سچا ہوں تو میری تصدیق کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو میری تکذیب کر، اب فیصلہ میں نے تجھ پہ چھوڑا۔ ابھی یہ بات کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ہی تھا کہ آسمان سے سدرہ کراہی جبریل امین نازل ہو گئے اور سورہ توبہ کی آیتیں لے کے آئے، کہا اے محبوب، کچھ منافق لوگ ہیں جو نفاق کے باوجود بھی، کلمہ کفر کہنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا تو واقعہ وہ مکر گیا۔ حضور فرمایا تیرے بارے میں عرش کا پیغام آ چکا ہے، اب یوں کر کے جو تو نے کفر کیا ہے، جو تو نے کہا ہے، اس پہ اللہ سے توبہ کر۔ اور پھر میرے نبی نے اس معصوم صحابی کی طرف پیغام بھیج کے اس کو بلایا۔ جب وہ قریب آئے تو میرے نبی نے ان کو کان سے پکڑ کے مسکرا کے فرمایا او آنے والے، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری بات کی تصدیق تیرا رب 7 آسمانوں سے اوپر سے کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محبت دی، حضور نے اس سے پیار کیا۔ صاحب یہ صداقت اور نجابت، غیرت اور حمیت کا معصوم پتلا جو جلیل القدر صحابی جس کو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کتنے مضبوط ایمان کی دولت اللہ نے نصیب کی تھی کہ چھوٹی عمر میں بھی اتنی پختگی اور وفا کی یہ دولت ان کو اللہ نے نصیب کی تھی کہ اپنے خون کے رشتوں کو بھی اگر حضور کے خلاف دیکھا تو ان کو چھوڑ دیا، کہ جب حضور سے رشتہ جوڑا ہے تو پھر سارے دنیا کے رشتے ہیچیں، اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو مقدم جانو، اور جب تم وفا کی ریت نبھانا جان لو گے تو پھر عرش کا رب بھی تمہارے نام پیغام بھیجے گا، تمہاری تصدیق بھی ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ تمہیں محمد عربی سے وفا کرنی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب